بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر ہم کو اور آپ کو جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ اس زندگی کو اسی دنیا کے اندر میرے دوستو جہنم کدہ سمجھنا یا جنت کا گلشن سمجھنا، یہ ہماری اور آپ کی خام خیالی ہے۔ یہ دونوں طرح کے مسائل سے دوچار ہوتی رہتی ہے۔ کبھی انسانیت کے سامنے خوشی کے ماحول اور خوشی کے حالات ہوتے ہیں، مال کی ریل پیل ہے، تجارت میں نفع ہی نفع ہے، صحت اور تندرستی بھی ہے، اقتدار ہے، کرسی ہے، اور جس میدان کے اندر بھی ہم اترتے ہیں فتح یاب ہو جاتے ہیں، کبھی اس طرح کے ماحول ہوتے ہیں، اور کبھی مصیبتوں سے بھی انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں حالات میں الٹ پھیر ہوتی رہے گی، انقلاب آتے رہیں گے۔ راحت اندوری نے اسی بات کو کہا ہے نا کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ دنیا کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی آدمی بڑی اونچائی کے اوپر رہتا ہے، لیکن حالات آتے ہیں دھڑام سے وہ نیچے آ جاتا ہے، اور کبھی انتہائی پستی کی زندگی گزارتا ہوا آدمی بلندیوں کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ صورتحال اس دنیا کے اندر انسانی زندگی کے اوپر آتے رہتے ہیں۔ تو نہ یہ دنیا کی زندگی مکمل طور پر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جہنم کدہ ہے کہ ہم بالکل مایوس ہو کر کے تعطل کا شکار ہو جائیں، کچھ نہ کریں۔ حالات آئیں گے، حالات کے اندر کوشش کرنا، محنت کرنا، حالات کو درست کرنے کے لیے اپنے جو بھی اسباب اور وسائل ہیں، اللہ کا نام لے کر اس کی نصرت اور تائید مانگ کر کے انسان کو قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ اور نہ ہی یہ دنیا جنت ہے کہ ہم سب کچھ بس یہیں پر وصول کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، نہ حلال دیکھیں نہ حرام دیکھیں، جائز ناجائز سے کوئی مطلب نہیں، حق کیا ہے ناحق کیا ہے کوئی فرق نہیں، بس ہمیں تو اپنی عیش کوشی سے، اپنی عشرت سے، اپنی خوشحالی سے مطلب ہے۔ بالکل ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو امتحان بنایا ہے۔
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے بندے ایسے ہیں جو خوشحالیوں کے اندر بھی ہمارا شکر ادا کرتے ہیں، ہماری نعمتوں پر ہمارا نام لیتے ہیں، ہمارا ہی ترانہ پڑھتے ہیں، ہمارے ہی گن گاتے ہیں، شکر گزاری میں رطب اللسان رہتے ہیں، اور کون سے بندے ایسے ہیں جو ناشکرے ہو جاتے ہیں، کون سے بندے ایسے ہیں جو مصائب اور مشکلات کا پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود بھی صبر اور استقامت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں، وحدانیت کے اوپر جمے رہتے ہیں۔ اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنا ان کا صبح و شام کا، روز و شب کا یہ مشغلہ رہتا ہے، چاہے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ جائیں کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین، اس کی ذات اور اس کی صفات پر کامل ایمان، یہ ان کے لیے زندگی کا سب سے بہترین غم کو زائل کرنے والا سامان ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بہت پسند کرتے ہیں۔ کبھی انسان کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں کہ غم ہی غم ہے، تجارت کر رہا ہے نقصان ہی نقصان ہے، ملازمت کر رہا ہے لیکن کوئی نفع نہیں ہو پا رہا ہے، ہر جگہ شکست ہے، ہر جگہ پر آدمی مایوسی کا شکار ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پائے استقامت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مضبوطی کے ساتھ ایمان کے اوپر جمع ہوا رہتا ہے۔ تو خوشحالی ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ہی دل کے اندر ہے، اور بدحالی ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے دوستو، اسی کا نام تو تقدیر ہے، مقدر ہے۔ تقدیر کے اوپر ایمان لانے سے انسان مایوسیوں کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے، اسے کام کرنے کی، سعی اور جد و جہد کرنے کی ایک طاقت اور اسپرٹ اس کے اندر سے ملتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا، ہم نے تو اپنا جتن کیا لیکن جو مقدرات کی باتیں ہیں اسے تو نہیں ٹالا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن پڑھیے، صاف طور پر قرآن کے اندر یہ ساری باتیں درج ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو بنانے والے جو اچھے کام ہو سکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے والے جو اچھے کام ہو سکتے ہیں انہیں کرنا ہے۔ باقی ہم نے وہ مکتوب دیکھا تو نہیں ہے، پڑھا تو نہیں ہے کہ ہماری تقدیر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ جو کچھ بھی مصیبت، جو کچھ بھی تکلیف، جو کچھ بھی ناگوار خاطر باتیں تمہاری جانوں کے اوپر یا روئے زمین کے اوپر پڑتی ہیں، اترتی ہیں، نازل ہوتی ہیں، جو بھی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں روئے زمین پر یا تمہاری جانوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایک کتاب کے اندر درج ہیں۔ کتاب تقدیر کے اندر وہ ساری باتیں پہلے سے درج ہیں، اب اس کے کہ ہم ان مصیبتوں کو ظاہر کریں، ان مصیبتوں کے اس دنیا کے اندر انسانی جانوں پر یا روئے زمین کے اوپر وقوع پذیر ہونے سے پہلے وہ باتیں سب کی سب لوح محفوظ کتاب تقدیر کے اندر مندرج ہوتی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ ارے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے پورا میٹیریل تیار کیا ہے، جس نے پورا پروڈکٹ ایجاد کیا ہے، اس کے اوپر ان ساری باتوں کا علم
کوئی دشوار کام تو نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر۔ ہم اپنی ایک چھوٹی سی مشینری تیار کرتے ہیں، ہمیں پوری باریک بینی کے ساتھ اس کے تمام اجزاء کا، تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کون سی چیز کہاں پر فٹ کرنی ہے، کون سی چیز کہاں پر لگانی ہے، وہ ساری باتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں جب معلوم ہوتی ہیں تو وہ تو خالق کائنات ہے، اس نے ذرے ذرے کو بنایا ہے، اس نے زمین اور آسمان، جنت اور جہنم، فرشتوں اور انسانوں، پہاڑوں، ندی نالوں، سب کو پیدا کیا ہے، سب کے حالات سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پوری طرح سے واقف ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی دشوار نہیں ہے، بالکل آسان ہے اور ایک معقول بات ہے۔ تو جو بھی مصائب اور مشکلات، جو بھی حالات روئے زمین پر اترتے ہیں یا انسانی جانوں کے اوپر پڑتے ہیں، وہ پہلے ہی سے ان مصائب اور مشکلات کے جگ ظاہر ہونے سے پہلے ہی ایک کتاب کے اندر وہ سب پہلے سے لکھی ہوئی مندرج ہیں، اور یہ کام اللہ کے اوپر دشوار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، کیا حالات صرف ہمارے اور آپ کے اوپر آ رہے ہیں؟ یہ امتحان زندگی کا کیا خالی ہم اور آپ دے رہے ہیں؟ یہ امتحان تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اولو العزم پیغمبروں نے، انبیاء کرام کی جماعت نے بھی امتحان اپنی زندگیوں کے اندر دیا ہے۔ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھیے، کیسے کیسے انقلاب میرے دوستو آپ کی زندگی کے اوپر آئے۔ آپ اس دنیا کے اندر آنکھیں کھول رہے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، آپ پیدا ہو رہے ہیں، اس وقت باپ کا سایہ آپ کے سر پر نہیں ہے، باپ فوت ہو چکے ہیں۔ یتیمی میں میرے دوستو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے اوپر تشریف لا رہے، اور پھر 6 سال کی عمر، کیا عمر ہوتی ہے؟ ہمارے اور آپ کے بھی بچے ہیں، 6 سال کے اندر ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن 6 سال کی عمر میں ماں کا سہارا بھی، حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، اور پھر حالات ہی حالات آپ پڑھتے چلے جائیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی بھیڑ اور بکریاں چرانے کا کام بچپن کے اندر کیا ہے۔ کیسے کیسے دشوار گزار حالات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، اور پھر جب نبوت اور رسالت کے منصب پر آپ کو فائز کیا گیا، تب تو مشرکین اور کفار مکہ نے مصائب کے پہاڑ تک توڑ ڈالے، لیکن آپ جرأت ایمانی اور آپ کے پائے استقامت میں کوئی فرق پڑا؟ طرح طرح کی پیشکش ہو رہی ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، آپ کے جسم کے اوپر میرے دوستو ایسے ایسے بوجھ اور بار ڈالے جاتے ہیں کہ ناقابل برداشت ہے۔ پھندا بنا کر کے گلے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مار ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کیسے کیسے حالات، اور پھر مکے سے مایوس ہو کر جب آپ طائف کے اندر پہنچتے ہیں تو وہاں کی صورتحال بھی ہم بار بار سنتے اور پڑھتے ہیں، کیسے کیسے حالات سے آپ کو گزارا گیا ہے۔ آپ گزرتے رہے، لیکن آپ کے ایمان پر، آپ کی استقامت پر کوئی فرق پڑا؟
کوئی ضرب آئی آپ جد و جہد کرتے رہے، آپ سعی مسلسل کا پیکر بنے رہے اور انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے دعوت اور تبلیغ کے نظام کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برپا کرتے رہے۔ جو سچائی تھی اسے بباں کے دہل اجاگر کرتے رہے، اس کی دعوت اور تبلیغ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ انہی حالات نے پھر کروٹ لی، آپ کی سچائیوں پر لوگوں کا اعتماد بڑھا، اعتماد ہوا، لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، مکے میں کم لیکن مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد تو جوق در جوق لوگ مذہب اسلام کے ہمنوا بننے شروع ہو گئے۔ پورے جزیرۃ العرب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد مسلسل کا، سعی پیہم کا اثر پڑنا شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام کا کلمہ پڑھا، آپ کے ہمنوا بنے اور آپ کے دین کی نشر و اشاعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، چار دانگ عالم کے اندر پھیل گئے، کوششیں رنگ لائیں اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی کرنیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جگمگانے لگی۔ تو مایوسی کا شکار ہو کر کے اگر آدمی بیٹھ جائے گا میرے دوستوں کام نہیں ہوگا، کبھی حالات اچھے ہوں گے کبھی حالات برے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کو نہیں آزمایا گیا، انہیں وطن سے باہر نکال دیا گیا، آگ کے الاؤں میں ڈالا گیا، اپنے بال بچوں کو بے آب و گیاہ وادی کے اندر چھوڑنا پڑا، اللہ کے اشارے سے بیٹے کے گردن پر چھری چلانے کی آزمائش اور امتحان بھی اللہ تبارک و تعالی نے لیا، اور پھر اس کے بعد جب نوازا اللہ تبارک و تعالی نے تو آج تک میرے دوستو وہ داستان سرفروشی کی مذہب کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے کنبہ اور خاندان کی بیان کی جاتی ہے اور رہتی دنیا تک بیان کی جاتی رہے گی۔ حضرت یعقوب کو بیٹے سے دور رہ کر کے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ بیٹا جسے وہ اپنے جگر کے اندر بسا کر کے رکھتے تھے، جسے وہ جگر کا ٹکڑا کہا کرتے تھے، اسی بیٹے کو کنویں میں ڈالا گیا اور پھر مصر کے بازار میں بیچا گیا، عزیز مصر کی غلامی کے اندر انہیں زندگی گزارنی پڑی۔ حالات سے گزرتے گزرتے پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کرسی اقتدار کا انہیں مالک بنا دیا۔ جب آدمی محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے اور اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہے، اس کی تائید اور نصرت کا طلبگار بن کر کے اپنی کوششیں جاری رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتے ہیں، تائید الہی آسمانوں سے اترتی ہے، اور یہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حالات آج ہمارے لیے نامساعد ہیں، ناموافق ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ پہلے سے درج ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اس دنیا کی زندگی میں ہمارے پاس اقتدار تھا، چھن گیا، مال و دولت ہمارے پاس تھی، لیکن آج ہم قلاش ہو گئے۔ ہم پہلے صحت مند تھے، آج بیمار ہو گئے۔ پہلے ہم ہمیشہ میدانوں کو فتح کیا کرتے تھے، آج ہم شکست خوردہ نظر آ رہے ہیں، ہم سے بہت ساری نعمتیں فوت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ لا تأسوا علی ما فاتکم، فوت شدہ چیزوں کے اوپر مایوسی کا شکار ہونے کی اور افسوس کا دامن پکڑ کر کے صرف روتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ابھی بھی تمہارے بس اور طاقت میں رکھ رکھا ہے، آپ جتن کرتے رہو۔ یہ دنیا ہمیشہ ہمیش کی نعمت کی جگہ نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر حالات بدلتے رہیں گے، حالات کے بدلنے سے مایوسی کا شکار آدمی کو نہیں ہونا چاہیے۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، امت مسلمہ یقیناً حالات سے دوچار ہے۔ ہم اپنے معاشرتی اور سماجی مسائل کو ذرا درست کرنے کے لیے بیٹھیں، سر جوڑ کر کے بیٹھیں۔ ہمارے نوجوانوں میں بے راہ روی کی شکایت، ہماری بچیوں کے اندر آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے، نماز سے ہمارا واسطہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم جیتے ہوئے بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ معمولی سی تکلیف اور پریشانی جب ہمارے اوپر پڑ جاتی ہے تو ہم رونے دھونے لگتے ہیں، کبھی ہم صبر اور استقامت کے دامن کو نہیں تھامتے۔ یہ صورتحال ایک مومنانہ شان میرے دوستو ہمارے اندر نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ مومنانہ شان پیدا کیجیے۔ حالات کے بدلنے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، جو نعمتیں تم سے فوت ہو گئی ہیں ان پر مایوسی اور افسوس کا شکار ہو کر کے نکما بن کر کے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور دیکھو یہ دنیا ہمیشہ کی نعمتوں کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اگر آج اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، تمہاری تجارت کو ترقی پر ترقی مل رہی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کرتے ہو، بڑے بڑے منصب کے اوپر فائز ہو رہے ہو، وقت تمہارا ساتھ دے رہا ہے، سماج تمہارے گن گا رہا ہے، تو تم اتراؤ بھی نہیں۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے اگر تمہیں نعمتوں سے نواز رکھا ہے، مال دیا ہے، جاہ دیا ہے، منصب دیا ہے، اقتدار دیا ہے، صحت دیا ہے، تو اس پر اتراؤ بھی نہیں۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والے اور بڑائی جتلانے والے کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے نعمت دیا ہے تو اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو، اور نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ خود اپنی ذات کے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، اور اللہ کے جو بھی راستے ہیں، چاہے وہ دعوت اور تبلیغ کا میدان ہو، تعلیم اور تدریس کے لیے جو ہمارے نظام مدارس اور مکاتب کے اندر قائم ہیں، مساجد کی تعمیر کا سلسلہ کہیں جاری ہے، یا بیواؤں، یتیموں، ناداروں کی خبرگیری کی بات تمہارے سامنے آ جائے تو اپنے مال کو ان کاموں کے اندر صرف کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ سچائی ہے، اس کو بالکل دل کے اندر بٹھا کر کے رکھو۔ یہ دنیا ہمیشہ ہمیش کی جگہ نہیں ہے، نہ یہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں، اس لیے کہ موت آتے ہی وہ ساری نعمتیں ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گی، اور نہ یہاں کا غم اور یہاں کی مصیبت اور تکلیف ہمیشہ کی ہے۔ مرتے ہی یہ ساری چیزیں یہیں پر رہ جائیں گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے ساتھ ہمارا ایمان جائے گا، ہمارے اعمال جائیں گے۔ اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، نعمت کے موقع پر ہم نے شکر گزاری کی ہے، اور جب مصیبت آئی ہم نے صبر کیا ہے، اللہ کی ذات پر یقین، اس کی صفات پر اعتماد رکھا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کا پروانہ ہم کو ہاتھ لگے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کے اندر طاقت عطا فرمائے، ہمیں کسی قسم کی مایوسی سے اللہ تبارک و تعالی بچائے، اور ایمان کے تقاضوں پر چلنے کے لیے جو کچھ بھی اسباب اور وسائل ہم اور آپ اپنا سکتے، آخر دنیا کے تعلق سے ہم فکر مند رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ آج ہم نے یہ پہن رکھا ہے، دل کے اندر مچلتی ہے یہ بات کہ اگر اللہ نے دیا تو اس سے اچھا پہنیں گے، اس سے اچھا کھائیں گے، اس سے اچھی رہائش پکڑیں گے، اس سے اچھی گاڑی خریدیں گے۔ یہ ساری باتیں آتی ہیں ہمارے دلوں کے اندر، اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ ایسے ہی میرے دوستو، ہم اپنی اس زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اس زندگی کو جو عطا کیا ہے ہمیں، وہ اپنی معرفت اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کتنے تکرار کے ساتھ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی معرفت اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی معرفت حاصل کرتے کرتے کتنے انکشافات اور کتنی ایجادات آئے دن ہمارے سامنے نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، انہیں دیکھ کر کے طبیعت مچل جاتی ہے۔ ہونا چاہیے انسان اگر جائز طریقے پر اپنی راحت اور اپنے آرام کے لیے سامان فراہم کرتا ہے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ میرے دوستو، انسان دنیا کی زندگی میں ترقی کر رہا ہے اس لیے کہ محنت کر رہا ہے، معرفت پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی معرفت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا۔ ہم نماز تک نہیں پڑھتے، اپنی زندگی کے بارے میں 10-5 منٹ بیٹھ کر کے کبھی مراقبہ اور محاسبہ کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم نے صبح سے شام تک کتنی نیکیاں کی اور کتنی برائیاں کی، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، ذکر و اذکار میں ہمارا کوئی وقت گزرا کہ نہیں گزرا، اللہ کے بندوں کی خبرگیری میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئیں، ہم کتنا کام کر چکے، ہمیں کبھی محاسبے کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے لیے بڑی فکر مندی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کر کے اس کی ترقی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔